السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الحشر، پارہ نمبر 28، آیت نمبر 34۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے لفظ بلفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا أن كتب الله عليهم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار۔ بلکہ سورۃ الحشر کی 3 لائنوں میں تجوید دیکھیں گے۔ آیت نمبر 3 کی 3 لائنوں میں تجوید دیکھیں گے، لفظ بلفظ کے کون سی لفظ پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ولولا، ولو پہ بولین ہے، وہ ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو بولین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ لا ان، ادھر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل 4 الفی مد ہے، ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کتب اللہ، ان پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو ادھر غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، جیسے ولولا ان کتب اللہ، کتب اللہ کی اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے اللہ سے پہلے لفظ با کے اوپر زبر ہے تو اللہ پر کر کے پڑھا جائے گا، جیسے کتب اللہ علیہم، علیہ پہ یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو ادھر یالین کو لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، آرام سے ادا کرنا ہے، جیسے علیہم۔ اب جلا پہ مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل 4 الفی مد ہے، ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ لعذبہم، ہم پہ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد فا آ گیا تو ادھر اظہار کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا۔ لعذبہم فی الدنیا ولہم، ہم پہ پھر اظہار شفوی، آخرت عذاب النار، اذا پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، بننا، نون مشدد پہ غنہ کریں گے، سختی سے جما کر پڑھیں گے، اور نا پہ پھر الف مدہ ہے، الف مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب ہم ان 4 لائنوں میں تجوید دیکھیں گے کہ کون سا لفظ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ذالکا،
ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی زبر حروف مدہ کا قائم مقام ہوتی ہے۔ جتنا حروف مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اتنا ہی کھڑی زبر کو لمبا کریں گے۔ بِأَنَّهُمْ، بِأَنَّ کی نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، سختی سے جما کر پڑھیں گے۔ ہم پہ اظہار شفوی ہے، ادھر غنہ نہیں کرنا بلکہ ظاہر کر کے لفظ کو پڑھنا ہے، جیسے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، شاء پہ جو ہے مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اللہ پر پڑھا جائے گا۔ اللہ سے پہلے لفظ قاف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَرَسُولَ، اور ورسول میں سو میں وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، اور ہو الٹا پیش وقف کی صورت میں جزم میں بدل کر پڑھیں گے، جیسے وَرَسُولَ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، وَمَن نون ساکن، آگے یا مشدد آ گیا ہے تو نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، میم کو یا کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، سختی سے جما کر پڑھیں گے، جیسے وَمَن، اب یشاق اللہ، یشا پہ مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور قِلَّ، اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اللہ سے پہلے لفظ قاف کے نیچے زیر ہے تو اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ کی نون مشدد ہے، سختی سے جما کر پڑھیں گے اور اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ شدید العقاب، شدید، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ عقاب، عقاب کی الف خالی سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، یعنی 1 الف 2 حرکات کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔